تمام آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اور یہ کراچی میں ہونی چاہیے، ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے ہونی چاہیے، اور اس میں تمام مذہبی، دینی، سیاسی جماعتوں کو، لسانی جماعتوں کو شامل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی سربراہی میں یہ اگر ہوئی تو کامیاب ہوگی۔ بہت شکریہ۔ کراچی کے حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ جو بات مفتی عبدالقیوم صاحب نے کہی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وضاحت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے ان پہ انسانیت سوز تشدد کے ذریعے بعض بلا جواز مقدمات کو ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ رویہ حکومت کا درست نہیں ہے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے جرم ثابت ہو جائے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی ہے، ہم واضح طور پہ ملی یکجہتی کونسل کے تمام شرکاء کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جس دہشت گرد تنظیم کے کہ جس پہ دہشت گردی کا الزام ہے لوگ ایم کیو ایم میں گھسے ہوئے ہیں یا ایم کیو ایم کے لوگ اس میں آ کے یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کو مشخص کیا جائے اور پتہ چلے کہ کون لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ باقی حکومت سندھ کے حوالے سے قرارداد ہم نے عرض کرنا تھا وہ پہلے ہی آ گئی ہے، باقی یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسئلے پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی اور بعض اچھی بڑی مقیم تجاویز بران کی جانب سے آئی ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ پروفیسر محترم پروفیسر سید شاہ فرید نواز صاحب نے ان کو نوٹ فرما لیا ہوگا اور اس کی روشنی میں کام کریں گے۔ ضابطۂ اخلاق کے سلسلے میں اس وقت ہمارے محترم اور معزز ساتھیوں کی جو تجاویز آئی تھیں ان کی روشنی میں ہم نے پروفیسر ساجد میر صاحب سے درخواست کی تھی جو ضابطۂ اخلاق کمیٹی کے چیئرمین ہیں، سربراہ ہیں، کہ وہ اس میں ترمیم کریں۔ چنانچہ وہ نمبر 4 اے اور نمبر 4 2 الف اس طرح سے آئے گا، الف اور بے۔ اب جو آپ کے سامنے وہ ضابطۂ اخلاق برائے غور اس میں نوٹ بھی کرنے سب ہے کیونکہ دوبارہ تقسیم کرنا مشکل ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ اس کو سارے نوٹ کر کے شامل کرنا۔ الف نمبر 4 اور 5 کرتے ہیں، نمبر 4 بدل جائیں گے سر اس طرح ٹھیک ہے، 17 نکات چلے ہیں بس اس طرح 17 نکات کی صورت ہو گئی، شہرت بھی آ گئی پہلے سے، عدد بھی اس لیے وہ اے اور بی کر دیں۔ اس میں زیادہ اہمیت ہے کہ الف وہ دو شکوں پر میں پڑھتا ہوں، اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ نمبر 4 الف، نبی اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی توہین کے مرتکب فرد کو شرعاً لکھ لیجیے، کسی طرح کی توہین کے مرتکب فرد کو ابھی آ رہی جی ہاں بھائی ساری بات آ رہی ہے، آپ سن لیں۔ ابھی میں نے پورا نہیں پڑھا، میں اس لیے کہ تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہے، رک گیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی توہین کے مرتکب فرد کے شرعاً و قانوناً موت کی سزا کا مستحق ہونے پر ہم متفق ہیں۔ ایک منٹ ابھی پورا نہیں ہوا، پھر بعد میں ارشاد فرمائیے۔ اس لیے شرعاً و قانوناً موت کی سزا کا مستحق ہونے پر ہم متفق ہیں۔ ابھی آ جاتا ہے، ابھی میں نے پورا پڑھا ہی نہیں ہے، پھر بعد میں آپ کی تجاویز آئیں گی، پھر ابھی مجھے پورا پڑھنے دیجیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی توہین کے مرتکب فرد کے شرعاً و قانوناً موت کی سزا کا مستحق ہونے پر ہم متفق ہیں۔ اس لیے توہین رسالت کے ملکی قانون میں ہم ہر اس ترمیم کو مسترد کر دیں گے اور متفق اور متحد ہو کر اس کی مخالفت کریں گے جو توہین رسالت کے مجرم کو رعایت یا تحفظ دینے کے لیے کی جائے گی۔ یہ بھی اعلان جنگ بھی ہو گیا، صحیح ہے بالکل، یہ سارا سنا۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کی توہین کے مرتکب فرد کے شرعاً و قانوناً موت کی سزا کا مستحق ہونے پر ہم متفق ہیں. اس لیے توہین رسالت کے ملکی قانون میں ہم ہر اس ترمیم کو مسترد کر دیں گے اور متحد ہو کر اس کی مخالفت کریں گے جو توہین رسالت کے مجرم کو رعایت یا تحفظ دینے کے لیے کی جائے گی. اب حضرات کا اس سے اتفاق ہے، بس اس کو شامل فرما لیجیے. بہت بہت شکریہ. اب نمبر 4 میں یہ ہو گیا، یہ الف ہے. اور وہ دوسرا اب اس کے بعد ابھی کرتا ہوں آ رہا ہوں اس پر. یہ تو تھی عظمت رسول کے سلسلے میں، یہ الف پہ آ. اب اس کے بعد نمبر 4 بے عظمت اہل بیت. عظمت رسول یہاں سے حذف ہو جائے گا. عظمت رسول تو نمبر 4 میں چلا گیا نا. اب الف نمبر 4 بے عظمت اہل بیت اطہار و امام مہدی، عظمت ازواج مطہرات اور عظمت صحابہ کرام اور عظمت خلفاء راشدین ایمان کا جز ہے. ان کی تکفیر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اپنی جگہ پر ہے سارا، اور ان کی توہین و تنقیز حرام اور قابل مذمت و تعزیر جرم ہے. ہو گیا صاحب؟ بہت بہت شکریہ جزاک. اب اس میں آپ اضافہ فرما لیجیے گا الف اور بے. پریس کا بھی یہی کیا جائے جس میں نمبر اضافہ 4 الف اور بے. نمبر 4 بے. بہت بہت شکریہ. اب یہ 3 چیزیں جو جی وہ تو سزا اس میں ہے حضرت. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ قانون موجود ہے، قتل ہے. یہ توہین رسالت کے ملکی قانون میں قانون تو موجود ہے نا حضرت. اس میں سزائے موت موت ہے. اب آگے اس بات کو نہ بڑھائیں، بات ہو گئی، بات ساری ہو گئی. دیکھیے آپ نے جب ارشاد فرمایا اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ سب متفق ہیں، سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں سب کچھ آ گیا. اس میں سب کچھ ہے جی. آپ آگے اس کو پڑھ لیجیے ذرا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا. اب تینوں چیزیں ہو گئیں. اب اس سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا مزید کام باقی ہے. ہمارا یہ پہلا سیشن چل رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس بڑی اہم قراردادیں آئی ہوئی ہیں. وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی مولانا علامہ سمیع الحق صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ قراردادیں. لیکن اس سے پہلے قراردادیں جو ہیں ان سے پہلے وہ آپ سماعت فرمائیں گے، پھر اس پر آپ اپنا تبصرہ بھی فرما دیجیے گا، تجزیہ بھی فرما دیجیے گا. اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے، سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا. اس سے قبل سوڈان کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا گیا. عراق اور لیبیا کی اقتصادی ناکہ بندی ہو رہی ہے. 5 سال سے عراق کی ہے اور 3 سال سے لیبیا کی ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں اور ضعیف اور ناتواں بوڑھے مرد و عورتیں دواؤں اور غذا کے مناسب غذا کے نہ ہونے کے سبب مر رہے ہیں. امریکہ ایک کے بعد ایک ملک کو، مسلمان ملک کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ سب آپ کے سامنے ہے. کھلی ہوئی کتاب ہے، مجھے اس پر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے وہ گھیرا ایران اور سوڈان اور عراق اور لیبیا کا تنگ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک، اس کے بعد پاکستان کا بھی. تو اس کو پیش نظر رکھ کر اور پھر ابھی حال ہی میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جرأت اتنی اس کی بڑھ گئی کہ اس نے حج پر بھی پابندیاں لگوا دی تھی. اقوام متحدہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے لگی تھی. سعودی عرب کی حکومت کی بعض مجبوریاں ماضی میں رہی ہوں، لیکن اس وقت انہوں نے بڑے جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور لیبیا کو، اس کے جہاز کو حج کے سلسلے میں آج کل لیبیا کے حاجیوں کے جہاز کو اترنے کی انہوں نے اجازت دی اور کھل کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کو روکنا نہیں چاہتے اور نہ روکیں گے. یہ بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا.
لیبیا کے کرنل معمر قذافی صاحب نے بھی بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا کہ اس کو توڑ دیا اور حج پر کسی قسم کی پابندی کو قبول نہیں کیا، اور عراق سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی جرأت کا مظاہرہ کرے اور عالم اسلام پوری جرأت کے ساتھ امریکہ کے مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو۔ تو یہ کچھ قراردادیں اس سلسلے میں آ رہی ہیں اور ان پر مزید بات ہوگی، اور اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اگر ملی یکجہتی کونسل اپنے وجود کو برقرار بھی رکھنا چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا وجود منوانا بھی چاہتی ہے اور اس بات کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان میں مذہبی قوت عالم اسلام کو، جس طرح امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر، اصل تو صلیبی جنگ ہے، صلیب و ہلال کہیں مارکا ہے، نام اس کا بدل دیا گیا، بوتل وہی شراب کی ہے، اس پہ لیبل دوسرا لگا دیا گیا ہے، یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ حق ہے۔ تو امریکہ صلیبی جنگ لڑ رہا ہے اور اسرائیل نے اور مغرب نے اس کو آگے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جنگ کو کامیابی سے ہم متحد ہو کر ہی لڑ سکتے ہیں اور عالم اسلام کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور عالم اسلام سے یکجہتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ فلسطین ناقابل تقسیم وحدت ہے اور اس کی زمین جو ہے اس پر شرعی حق صرف عالم اسلام اور مسلمانوں کا ہے۔ اسی طرح سے عراق اور لیبیا، ایران اور سوڈان، یہ سب ہمارے برادر عزیز، الجزائر اور مصر اور ٹیونس، یہ سب ہمارے، میں ایک منٹ عرض کروں، ابھی ذرا مجھے بات پوری کرنے دیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، پھر آپ کو حق ہے، میں اسی لیے بات کو میں نے شروع کیا ہے تاکہ بعد میں پھر آپ اس پر اپنی تجاویز دے سکیں اور آپ اس پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ تو یہ سب برادر اسلامی ملک ہیں، جزء لا یتجزا ہیں یہ، اور ہم ایک لڑی میں پرے ہوئے ہیں، اور المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، تمام ایمان والے روئے زمین کے جو ہیں جس طرح سے اینٹ مکان کی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں کرنا ہوگا۔ تو تجویز یہ ہے، اور اس پر رات سربراہان جماعت کے اجلاس میں اس پر بات بھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے میں اس کو پیش کرتا ہوں اور پھر اس پر غور فرمائیے کہ کس طرح اس کا عمل